آغاز کرنا چاہ رہا ہوں مصائب کا۔ کتنا بڑا ہوگا اللہ کہ جس کے سامنے حسین جیسا بادشاہ اپنی بچی کو روتے ہوئے چھوڑ کر سجدہ کر رہا ہے۔ کہتے حسین کے آخری سجدے کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ اس آخری سجدے کے بعد سکینہ نے جانتے کتنے تماچے کھائے۔ اس ایک سجدے کے بعد صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے گھروں میں بھی اولاد ہے، آپ کے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں، پھول جیسی بیٹیاں، ان کے رخساروں پہ ہاتھ لگا کر دیکھنا کبھی کتنے نرم ہوتے ہیں۔ صرف ان کی گالوں پہ ہاتھ لگا کر دیکھنا کتنے نرم ہوتے ہیں۔ حسین کی 2 اولادیں ہیں جو حسین کے بعد کربلا سے شام تک پہنچے۔ ایک بیٹا ہے جو جوان ہے، ایک بیٹی ہے جو چھوٹی ہے۔ بہن اپنے بھائی سے مسلسل سوال کرتی ہے۔ میں وہ چند آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا، بالکل جو رونے کے لیے آئے ان کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ ہے۔ جناب سکینہ نے اپنے ہاتھ سجاد کے سامنے باندھ کر کہا، سجاد بہت تم سے بھائی بہن کے رشتے کے ساتھ سوال کیے، لیکن تو اب وقت کا امام ہے، ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتی ہوں، گزارش کرنا چاہتی ہوں۔ سجاد نے رو کر پوچھا کیا؟ سکینہ نے رو کر کہا، اس شمت سے کہہ میرے ہاتھوں پہ مار لے، اس شمت سے کہہ میرے ہاتھوں پہ مار لے، میری کمر پہ مار لے، میرے منہ پہ نہ مارے، اب مجھے بہت درد ہوتا ہے، میرے چہرے پہ زخم اتنے ہیں، اسے کہہ میرے ہاتھوں پہ مار لے۔ مارنا چاہتا ہے نا، مجھے میرے ہاتھوں پہ مار لے، یہ میرے تازیانے میری کمر پہ مار لے، اسے کہہ میرے منہ پہ نہ مار۔ یہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کے دربار تک یہ بچی روتی ہوئی گئی۔ میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب کبھی بھی شمر کی نگاہ پڑتی نا سکینہ پہ، یہ قریب آتا، یہ تماچے مارتا۔ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، شام کے دربار میں جب اہل حرم کو 9 گھنٹے کھڑا کیا گیا تو وہ لعنتی یزید اپنے تخت پر بیٹھا تھا، اس کے غلیظ پاؤں کے قریب ایک تشت پڑا تھا، اس کے اوپر ایک غلاف تھا۔ سکینہ بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ اس تشت میں کیا ہے۔ یزید کے سپاہیوں نے بتایا کہ کربلا سے شام کے دربار تک حسین کی بچی مسلسل روتی رہی، اس کے رونے سے ہمارے فوجی صحیح طریقے سے آرام نہیں کر پائے۔ یزید نے پوچھا کون ہے وہ بچی، اسے سامنے کرو۔ شمر نے کہا وہ جو تمام بیویوں کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہے نا چھوٹی سی بچی، یہ ہے حسین کی بچی۔ کہا اسے سامنے لاؤ، اسے سامنے لاؤ۔ جب سامنے لایا گیا نا، اس کے ہاتھ میں رسیاں تھیں، کرتا جلا ہوا، کانوں سے خون رواں ہے، چہرے پہ تماچوں کے نشان مسلسل کے۔ اس یزید نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ یزید نے پھر پوچھا میں پوچھتا ہوں تمہارا نام کیا ہے؟ پھر کوئی آواز نہیں آئی۔ یزید کو غصہ آیا، اس نے کہا شمر وقت کا حاکم پوچھ رہا ہے، یہ بتا کیوں نہیں رہی؟ کوئی ایسا ہے جو اس کا مان رہ گیا ہو؟ اس شمر نے کہا ایک ہی اس کا مان ہے، اس کا بھائی ہے، یہی رہ گیا۔ کہا اس سے کہو کہ اسے کہے کہ اپنا نام بتائے۔ سجاد نے رو کر کہا وہ بتا رہی ہے، رسی اتنی مضبوطی سے ہے کہ اس کی آواز نہیں نکل رہی، اس کی رسی تو کھولو تاکہ اس کی آواز آئے، اس کی آواز آئے۔ ایک سپاہی قریب آیا رسی کھولنے کے لیے، سجاد نے غصے سے کہا تیری حیثیت ہے کہ تو اس بچی کی رسیاں کھول سکے؟
میں اس بچی کی رسیاں کھولوں گا۔ سجاد کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، رسی کھولنا چاہ رہے، رسی کھول نہیں رہی۔ یزید نے کہا ایسے کیسے کھلے گی، اس سے نہیں کھل سکتی، پہلے سجاد کی ہتھکڑیوں کو کھولو۔ کربلا سے شام تک یہ ہتھکڑیاں نہیں کھلی، جیسے یہ ہتھکڑیاں کھلی نا، سجاد نے سکینہ کی رسیاں کھولتے ہوئے کہا سکینہ تیرا شکریہ، تیری وجہ سے میری ہتھکڑیاں کھل رہی۔ جیسے ہتھکڑیاں کھلی، جیسے رسیاں کھلی نا، یزید نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ نے کہا میرا نام ہے فاطمہ، میرا نام ہے فاطمہ۔ یزید نے کہا میرے سپاہی کہتے ہیں تمہارا نام سکینہ ہے؟ کہا ہاں میرا دوسرا نام سکینہ ہے۔ یزید نے پوچھا تمہیں سکینہ کیوں کہتے؟ سکینہ نے رو کر کہا میرے بابا کی وجہ سے۔ کہا کیوں کہتے؟ کہا میں اس کے سینے پہ سوتی ہوں اس لیے مجھے سکینہ کہتے ہیں۔ کہا اب تو اس کا سینہ نہیں ہے، اب کہاں سوتی ہو؟ سکینہ نے رو کر کہا میں کب سوتی ہوں، کربلا کے بعد اب تک میں سوئی نہیں ہوں۔ کہا سوئی کیوں نہیں؟ کہا جب بھی سونے لگتی ہوں یہ شمر، یہ میرے بابا کا قاتل میرے سر کے بال کھینچ کر مجھے اٹھاتا ہے، میرے منہ پہ تماچے مارتا ہے، میں زمین پہ پتھروں کی ڈھیریاں بنا کر اسے باپ کا سینہ سمجھ کے سر رکھتی ہوں، نیند نہیں آتی۔ بس ایک جملہ سننا، یزید نے کہا اپنے بابا سے بہت پیار کرتی، کہا بہت پیار کرتی، کہا اپنے پیار کا کوئی قصہ سنا سکتی ہوں؟ سکینہ کو پہلی بار موقع ملا اپنے باپ کی باتیں کرنے کا، اس نے بتایا، سکینہ نے یزید کو بتایا میرا بابا مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے میرے پاس آتے تھے، جب میرے پاس آتے تھے ان کے پاس ہوتی تھی مدینے کی کھجوریں، وہ مجھے کھلایا کرتے۔ یزید نے یہ سنا، کہا وہ تمہیں خرمے کھلایا کرتے؟ کہا میرا بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، وہ مجھے خرمے کھلاتے تھے۔ کہا اس تشت میں مدینے کے خرمے ہیں، اگر دیکھو گی پہچان جاؤ گی؟ سکینہ نے کہا پہچان جاؤں گی۔ کہا قریب آؤ دیکھو اس میں خرمے ہیں۔ سکینہ نے پہلا قدم اٹھایا، سجاد نے رو کر کہا سکینہ تیرا صبر کا امتحان ہے، تیرے صبر کا امتحان ہے، ذرا تحمل سے چلنا، تیرے صبر کا امتحان ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چھوٹی سی ایک بات ہے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، بچوں کی جو فطرت سے واقف ہیں ان کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ تمہارے گھروں میں بچے ہیں، تمہارے بچوں کو تمہاری غیر موجودگی میں کوئی ایک بھی تھپڑ مارے نا، تو جس سے تھپڑ مارا ہو وہ کہتا ہے، بچہ کہتا ہے میرا باپ آئے گا نا میں بتاؤں گی، میرا باپ آئے گا نا میں شکایت لگاؤں گی تمہاری، تم نے مجھے مارا تھا، ایک تھپڑ مارا، ایک تھپڑ کا بھی باپ کو بتاتا ہے بچہ۔ یہ جو تشت کے قریب جاری نا اس کا کرتا جلا ہوا ہے، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے، کانوں سے خون جاری ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، اور وہ تشت کے قریب گئی، جیسے ہی تشت سے غلاف کو ہٹایا دیکھا حسین کا سر ہے۔ یہ پہلی ملاقات ہے بچی کی اپنے باپ کے ساتھ، سر کو اٹھایا، چہرے سے گرد کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد کہا بابا شمر نے مجھے بڑے تھپڑ مارے، بابا مجھے شمر نے بہت مارا ہے، بابا شمر نے میرے کانوں سے گوشوارے اتارے، بابا جو عید والے دن تم نے گوشوارے دیے تھے نا وہ شمر نے کھینچ کے اتارے، بابا آنکھیں تو کھولو، اپنی بچی کو دیکھو تو صحیح کس حال میں، بابا یہ دیکھو میرے خون سے خون، میرے کانوں سے خون جا رہا ہے۔ سکینہ نے رو کر کہا بابا آنکھیں کھولو تو صحیح، دیکھو تو صحیح تمہاری لاڈلی کے ساتھ ہوا کیا کیا۔ جیسے ہی حسین نے اپنی آنکھیں کھولی نا، سکینہ نے رو کر کہا بابا مجھے گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر دوڑایا گیا،
बाबा मुझे ऊंट से गिराया गया, बाबा मैं गिरी, बाबा मैं गिरी, मैंने आपको बुलाया आप नहीं आए, बाबा अगर कोई आया तो वो शिमर था, बाबा अगर कोई आया तो वो शिमर था, उसने मुझे गिरी हुई को उठाया नहीं, बालों से पकड़कर उठाया, उठाकर मेरे मुंह पे तमाचे मारकर कहा अब गिरोगी। बाबा मेरी बात सुनो, मैं मर्जी से नहीं गिरी थी, बाबा मैं गिरना नहीं चाहती थी, बाबा मेरे हाथों में रस्सियां थी, बाबा मैं अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकी, ऊंट चलता था मैं अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकी, मैं गिरी, एक बार नहीं गिरी। इतना दुख गिरने का नहीं होता था जितना शिमर के मुझे मिल जाने का दुख होता। बाबा बाबा मुझे बचाओ, बाबा बाबा मुझे बचाओ, बाबा मुझे घर छोड़ाओ, बाबा मुझे घर छोड़ाओ। अभी ये फौजी ये सिपाही करीब आने लगे थे, बाप को बेटी से जुदा करने ही वाले थे। बाबा से कहा बाबा दुआ करो मैं मर जाऊं, बाबा दुआ करो कि मैं मर जाऊं। फिर ख्याल आया मरूंगी तो कब्र में कोई उतारेगा। बाबा से सवाल किया, सिपाही हुसैन से जुदा कर रहे, जुदा होते होते बेटी ने बाप से एक सवाल किया, बाबा कब्र में शिमर तो नहीं आता, बाबा कब्र में शिमर तो नहीं आता। कितना डर गई थी हुसैन की लाडली कि उसने सवाल, उसको कब्र का डर नहीं है। एक छोटा सा जुमला आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। बच्चे अंधेरे से बड़े डरते, हुसैन की बच्ची सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं, कब्र में उतारने के बाद अंधेरे में जब छोड़ा है, जब रिहाई मिली है, जाते हुए ज़ैनब ने शाम की औरतों को बुलाया, बुलाने के बाद कहा मैं जितनी देर यहां रही तुम्हारे सामने रही, ज़ैनब थकी नहीं है। शाम में पत्थर भी खत्म नहीं, जिसका भी कोई जुल्म करने का भी दिल चाहता है पत्थर उठाए, ज़ैनब सामने है। सब रोना शुरू हो गया, सब रोना शुरू हो गया कि बीबी नहीं, ऐसा नहीं, बीबी नहीं, माफिया मांगी, बीबी हमें बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, बीबी हमें बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ज़ैनब ने जाते हुए शाम की औरतों से गुजारिश की, कहा हम जाने लगे, हमारी एक अमानत है यहाँ पर, वो हुसैन की 4.5 साल की बच्ची, उसे अंधेरे से बड़ा डर लगता है। एक गुजारिश है, हर शाम को यहाँ पे एक चिराग रोशन कर देना, एक चिराग रोशन कर देना कि मेरी सकीना को अंधेरे से बड़ा डर लगता है, मेरी सकीना को अंधेरे से बड़ा डर लगता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वक़्त के मुसलमानों से एक सवाल करना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि रोते क्यों हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ये हुसैन की बच्ची मरी कैसे है? बड़ा ही आसान सा एक सवाल है। जो तमाचों से नहीं मरी, कानों से गोशवारे छीने वो नहीं मरी, उसे हर मोड़ पे पत्थर मारे गए वो नहीं मरी, वो एक कैद खाने में कैसे मर गई? वो अंधेरे से मर गई, वो अंधेरे से मर गई। सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिसके मरने से शाम में इनकलाब आ गया, इनकलाब ऐसे नहीं आ जाता। एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं, इनकलाब ऐसे नहीं आ जाता। किसी गैर फितरी तौर पर मरने से इनकलाब आता है। अर्ज करना चाहता हूं, सज्जाद ने जब सकीना को लहद में उतारा ना, कफन नहीं पहनाया। सिर्फ रोने वालों से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या कफन दे नहीं रहे थे? मिल रहा था, पहनाया। उन्हीं रस्सियों में सज्जाद ने लहद में उतारा। एक सवाल किया गया, सज्जाद इन रस्सियों को तो खोल, इन रस्सियों को तो खोल। कहा नहीं, ये नहीं खुलेंगी।
یہ ایسے ہی قیامت کے دن یہ بچی خدا کے سامنے آئے گی، اسی طرح کان سے خون جاری ہوگا، یہ جو محشر برپا ہوگا وہاں پہ وہ سکینہ پورے محشر والوں کو مخاطب کر کے اپنے اللہ سے کہے گی کہ اللہ بتا میرا قصور کیا تھا، بتا میرا قصور کیا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو جو سکینہ کے نام پہ روتا رہا وہ جنت چلا جائے گا، جو جو سکینہ کے نام پہ یہ سوال کرتا رہا نا کہ ہم روئے کیوں، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علیکم۔ سکینہ